بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی جانب سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بھارت کے چندریان 3 کی چاند پر کامیاب لینڈنگ سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس خلائی مشن نے آج سے 1400 سال پہلے رونما ہونے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے شق القمر کی حقانیت کو کیسے ثابت کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چندریان ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب چاند گاڑی ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق بھارتی خلائی ادارے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ بھارت کا چاند پر بھیجا گیا خلائی مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ چندریان 3 نے چاند کے جنوبی حصے میں اترنے کا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چاند کے جنوبی حصے میں گھپ اندھیرا ہے۔ انڈیا کے چندریان 3 مشن سے کچھ دن پہلے روس کے لونا 25 مشن نے بھی چاند کے جنوبی حصے میں لینڈنگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چندریان 3 نے یہ مشن مکمل کر کے پوری دنیا کو خلائی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت سے پہلے چاند پر قدم رکھنے والے ممالک میں امریکہ، روس اور چین شامل ہیں۔ اس طرح بھارت چاند پر قدم رکھنے والا دنیا کا چوتھا ملک اور چاند کے جنوبی حصے پر اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ دوستو، بھارت پہلے بھی چاند پر اترنے کی 2 بار ناکام کوشش کر چکا ہے۔ مئی 2019 میں چندریان 2 مشن اس طرح کی ایک ناکام کوشش تھی، لیکن انڈیا کے سائنسدانوں نے ہمت نہیں ہاری اور چندریان 3 کا مشن لانچ کیا، جو آخرکار کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دلچسپ صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ چندریان 3 کے اس کامیاب مشن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو بھی سچ ثابت کر دیا ہے۔ چاند کے جنوبی حصے میں اترنے کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ یہاں پانی یا برف موجود ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو چاند پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چندریان 3 حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ انہیں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی، ایک ایسا انکشاف جو مسلمانوں سے سن چکے تھے، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا۔ اس خلائی مشن کے متعلق بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو 1400 سال پہلے ہونے والے اس معجزے کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ناظرین کرام، مشرکین مکہ آئے روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن سرداران مکہ ابو جہل کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچی ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ روایات میں ہے کہ اس روز چاند کی 14ویں تاریخ تھی اور پورا چاند خوب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دوستو، نبی رحمت نے ان کی اس انوکھی فرمائش پر ان سے پوچھا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ یک زبان ہو کر بولے، ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوستو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ چاند کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا کیکان پہاڑ پر، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو ان کے درمیان دیکھا۔ لیکن دوستو، ان کے دلوں پر تو غفل پڑے تھے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہر لگا رکھی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کفار کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر اور چاند پر جادو کر دیا ہے۔ اس وقت وہاں کوئی دانشور بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جادو کا اثر پوری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا، تو آنے والے سب لوگوں نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ یہ سن کر مشرکین مکہ بولنے لگے اور کہا کہ یہ تو عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا ہے، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت
ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، اس معجزے کو شق القمر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، آپ کو یہاں ایک دلچسپ واقعہ بتاتے چلیں جو ملا محمد قاسم نے تاریخ ہند میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار جزیرے سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفان کی وجہ سے جزیرے مالابار کی طرف جا نکلے اور وہاں ایک شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ وہ عرب کے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور اس کی کچھ علامات بیان کریں، تو ان مسلمانوں نے اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی اور اس کے معجزات کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اور جب شق القمر معجزے کا ذکر کیا تو اس بات پر وہاں کا حاکم بولا کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ ہوتا ہے اسے لکھ کر تاریخ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو یہ واقعہ یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اتنا بڑا واقعہ قلم بند کر کے ضرور محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذات طلب کیے اور جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ بات درج تھی کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا ہے۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا۔ تو ناظرین، چندریان 3 جب چاند پر پہنچا تو اسے چاند کے درمیان ایک لکیر نظر آئی جو دور سے تو ایک باریک لکیر معلوم ہوتی تھی، لیکن جب اسے قریب سے دیکھا گیا تو وہ شگاف اس قدر گہرے اور بڑے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ابھی بھی چاند 2 ٹکڑوں میں ہی ہو۔ اور چاند کی یہ تصاویر جب انڈیا میں وائرل ہوئی تو ہر طرف تہلکہ مچ گیا۔ یہ خبر جب انڈیا میں پھیلنے لگی تو ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان ہونے لگے اور فوراً کلمہ پڑھ لیا اور چاند کے اس معجزے پر یقین کر لیا۔ اللہ اکبر! یہاں بھارتی حکومت اپنے مشن کی کامیابی پر خوش ہے اور پورے بھارت میں جشن کا سماں ہے۔ وہیں ہندو جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ناسا کے مشن اپولو 10 اور اپولو 11 میں ناسا کی طرف سے جاری کی گئی چاند کی تصویر میں راکی بیلٹ پر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تصویر ناسا کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر ظہول النجار سے ٹی وی میزبان نے سورۃ القمر کی اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ڈاکٹر ظہول فرماتے ہیں کہ میں برطانوی یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا۔ اس کلاس میں مسلم اور غیر مسلم طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اچانک ایک نام مسلم طالب علم کھڑا ہوا اور مجھ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا قرآن پاک میں بیان کردہ شق القمر کا واقعہ سائنس کی تشریح نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر ظہول النجار نے کہا کہ نہیں، یہ واقعہ سائنسی حقیقت کی تشریح نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ ہے اور معجزے کو سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک مافوق الفطرت عمل ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنی نشانیوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ظہول نے شق القمر کا وہاں واقعہ بھی سنایا اور اس دوران ایک برطانوی نو مسلم طالب علم کھڑا ہوا اور ڈاکٹر ظہول سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی اس بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ظہول کے اجازت دینے پر وہ نوجوان بولا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں مختلف مذاہب کا باریک بینی سے مشاہدہ اور مطالعہ کر رہا تھا کہ میرے ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن پاک انگلش ترجمہ کے ساتھ دیا۔ میں نے گھر جا کر اسے کھولا تو سورۃ القمر کی پہلی آیت پر نظر پڑی۔ میں نے اس کا ترجمہ اور تشریح کو پڑھا تو مجھے بالکل یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
اور پھر جوڑ دیا جائے۔ میں اس بارے میں تحقیق کرنے لگا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن ایک دن میں نے ٹی وی پر ناسا کے 3 سائنسدانوں کی باتیں سنی جو چاند کی ساخت اور بناوٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب ان سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ راکی بیلٹ پر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی ایک گہری جھری موجود ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ماضی میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہو۔ جب میں نے ان سائنسدانوں کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کی یہ معجزہ میرے ایمان لانے کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔